میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارا مال اور ہماری اولاد کس طرح ہمیں اللہ کا قرب دلا سکتی، اس تعلق سے انشاءاللہ الکریم کچھ ہم سنیں گے۔ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جب فرمایا تو اس فرمان علی شان کی تعمیل میں صحابہ کرام نے حسب توفیق اللہ کی راہ میں مال پیش کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 10,000 مجاہدین کا ساز و سامان بارگاہ رسالت میں تصدق کیا، 10,000 دینار خرچ کیے۔ اس کے علاوہ 900 اونٹ 900 کیملز اور 100 گھوڑے 100 ہارسز ساز و سامان سمیت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پر بارگاہ رسالت میں پیش کر دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا آدھا مال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنا مال لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو۔ ایک سادہ سی قبا پہنی ہوئی تھی اور اس گاؤن، اس قبا پر بٹن نہیں تھے بلکہ کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ فرمایا، ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول، میں اپنے گھر کا سارا مال لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اور گھر والوں کے لیے اللہ اور رسول کافی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گئے اور کہنے لگے، میں کبھی بھی ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کیا شان ہے صدیق اکبر کی! صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ خالق کائنات کے قاصد خصوصی جبریل امی علیہ السلام بارگاہ رسالت میں ویسا ہی لباس پہن کر حاضر ہوتے ہیں جیسا کہ صدیق اکبر نے پہنا ہوا تھا۔ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بزنس مین تھے، کپڑے کا وسیع کاروبار تھا۔ آپ کی مالی قربانیاں اسلام کی خاطر کیا کیا ہے، اللہ اکبر! مختصراً عرض کرتا ہوں، جس دن آپ نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا، آپ کے پاس 40,000 درہم یا دینار، درہم چاندی کا سکہ، دینار سونے کا سکہ، 40,000 درہم یا دینار تھے۔ آپ نے سارے کے سارے راہ خدا میں خرچ کر دی۔ ایک بار بارگاہ رسالت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مال لے کر حاضر ہوئے، چھپا کر پیش کیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے ذمہ کرم پر ہی میری عاقبت موقوف ہے۔
قبول اسلام کے بعد ہجرت مدینہ تک اسلام کی مالی خدمت میرے آقا صدیق اکبر کرتے رہے۔ ہجرت کے وقت آپ کا کل مال تھا 5 یا 6 ہزار دراہم، یہ آپ نے اپنے ساتھ لیے اور سب کے سب اللہ کے محبوب پر نچھاور کر دی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کی مالی قربانیوں کے تعلق سے فرمایا، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہ دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ صدیق اکبر کے نصیب پر قربان جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں اس طرح تصرف کرتے تھے۔ تصرف کرنا یعنی خرچ کرنا، لے لینا، استعمال کرنا۔ صدیق اکبر کے مال میں آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تصرف فرماتے جیسے کوئی اپنے مال میں تصرف کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بڑی پیاری بات، جہاں روضہ رسول ہے، مسجد نبوی روضہ رسول، جو پہلی پیمنٹ کی گئی مسجد نبوی کے، جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور بھی ہے اور جہاں میرے نبی آرام فرما ہیں، آپ کا مبارک جسم جہاں جس مٹی سے ٹچ ہے، مس کیے ہوئے ہے، وہ جگہ فضیلت میں علماء کہتے ہیں عرش و کرسی بلکہ جنت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس جگہ کی پہلی پیمنٹ بھی صدیق اکبر نے پیش کی تھی۔ کیا شان ہے صدیق اکبر کی، سبحان اللہ۔ آپ نے اپنا سارا مال اسلام کی خاطر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر نچھاور کر دیا، قربان کر دیا۔ جو مسلمان غریب غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا تو کفار آقاؤں نے انہیں ایذائیں دیں، تکلیفیں دیں، زد و کوب کیا، سزائیں دیں، تپتی ریت پر لٹایا، سینے پر بھاری بھاری پتھر رکھ کر سزائیں دیں کہ کہیں اسلام چھوڑ دیں۔ الحمدللہ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ کفار کی تکالیف پر کسی ایک بھی مسلمان مرد و عورت نے اسلام ترک نہیں کیا۔ ہم ذرا سی پریشانی پر گھبرا جاتے ہیں کہ گھر سے بڑی مخالفت، داڑھی نہیں رکھنے دیتے، امامہ نہیں باندھنے دیتے، میں نماز پڑھتا ہوں، گھر والے کہتے ہیں کہ تو کیا ہر وقت نماز ہی پڑھتا رہتا ہے، تہجد پڑھنے لگ گیا تجھے کچھ ہو جائے گا۔ بھائی تھوڑی برداشت کریں نا، دوست مخالفت کرتے تو بھی ذرا برداشت کریں۔ یہاں تو دیکھیں کہ صحابہ کرام کو قبول اسلام کے مقدس جرم میں ریت پر لٹایا جاتا ہے، کوئلوں پہ لٹایا جاتا ہے، سینوں پر پتھر رکھے جاتے ہیں، ان کو بہت ایذا دی گئی۔ تو میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ اس پر کفار کو حیرت بھی ہوئی کہ غلام خریدے، آزاد کیے، اس میں صدیق اکبر کی کیا منشا ہے، کیوں ایسا کیا؟ اچھا غلام آزاد کرنے تھے، کوئی طاقتور غلام ہوتے جو کام آتے، یہ تو کمزور غلام تھے، یہ کام نہیں آئیں گے۔ تو اس پر کفار نے باتیں کی، ہو نہ ہو صدیق اکبر پر ان غلاموں کا کوئی احسان ہوگا جس بنا پر انہوں نے اتنا خرچ کر کے اتنے مہنگے داموں بلال حبشی کو آزاد کر دیا، دیگر صحابہ کو آزاد کیا۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے جو خرچ کیا اللہ کے قرب کے لیے خرچ کیا۔ صدیق اکبر نے جو مال نچھاور کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اس کی گواہی کس نے دی؟ رب کائنات نے۔ سورۃ اللیل، آئیے سنیے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو، صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اسلام کے لیے خرچ کیا، شاہ خیر الانام کے لیے خرچ کیا، مسجد نبوی کی خریداری کے لیے خرچ کیا، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کیا، محض اللہ کی رضا کے لیے کیا. اور سبحان اللہ، ان آیات میں جو اور بھی ہمیں مدنی پھول مل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ صدیق اکبر سے دنیا میں کوئی گناہ سرزد نہ ہوا. آپ اتقا ہیں، سب سے بڑے متقی. سبحان اللہ. صدیق اکبر کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے. یہ فرمایا گیا کہ جہنم سے دور رکھے جانے میں ان کے لیے جنتی ہونے کی بھی بشارت ہے. اور ویسے تو سارے صحابی جنتی ہیں، صدیق اکبر تو ان کے بھی سردار ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ سب سے بڑے متقی ہیں، سب سے بڑے پرہیزگار ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا کون ہے؟ کوئی برادری ہے، کوئی علاقے کا حساب کتاب ہے، کوئی قد کاٹ کا حساب کتاب ہے، رنگ نسل کا حساب کتاب ہے؟ نہیں. متقی، اللہ کا خوف، علم، عمل. اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے. اور اس امت میں سب سے بڑے پرہیزگار کون ہیں؟ صدیق اکبر. تو اس امت کے سارے انسانوں میں آپ سب سے افضل، اور پچھلی امتوں میں بھی انبیاء کے بعد آپ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. ان آیات میں یہ بھی پتا چلا کہ صدیق اکبر کے سارے صدقات، ساری خیرات، آپ نے جو مسجد نبوی کی پہلی پیمنٹ کی، حضور پر مال خرچ کیا، اسلام پر مال خرچ کیا، جو غلاموں کو کافروں سے آزاد کرنے کے لیے مال خرچ کیا، سب اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لیا. اور آپ کا سارا خرچ کرنا اخلاص کے ساتھ تھا، دکھاوے کے لیے نہیں تھا، ریاکاری کے لیے نہیں تھا. قرآن نے کہا یتزکا، تاکہ اسے پرہیزگاری ملے. سبحان اللہ. صدیق اکبر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا سارا مال خرچ کر دیا، سارا مال. جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس شان کے ساتھ کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، سارا مال خرچ کر دیا. اور انہوں نے سارا مال خرچ کر کے اپنے رب کی رضا پائی، اپنے رب کا قرب پایا. اور اس کا بھی قرآن نے اعلان کر دیا وَلَسَوْفَ يَرْضَى. سبحان اللہ. بے شک قریب ہے وہ خوش ہوگا. یعنی صدیق اکبر کو جو نعمتیں دی جائیں گی، کرم کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے گا جس سے یہ خوش ہو جائیں گے. سبحان اللہ. کیا شان ہے صدیق اکبر کی کہ انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوشخبری سنائی کہ تمہارا رب تم سے خوش ہے. غور کر.
اول تو ہم راہ خدا میں خرچ کرنے کی سوچ ہی نہیں پاتے. جن کی سوچ ہوتی وہ ہمت نہیں پاتے, اور جو ہمت کرنے والے وہ دکھاوا, ریاکاری, نام و نمود اس چکر میں پڑ کر اپنے خرچ کرنے کو گویا کے ضائع کر رہے ہوتے. اللہ کی پناہ, صدیق اکبر نے اپنا سارا مال خرچ کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کوشش کی. اور بہت سارے صحابہ کرام نے خرچ کیا, صدیق اکبر جیسا کسی نے نہیں کیا, مگر انہوں نے بھی کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنایا. 2 بار سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے عثمان غنی نے جنت خرید لی. کس طرح خریدی؟ مال خرچ کیا نا, مال خرچ کیا. وہ کنواں جس پر یہودی قابض تھے, مسلمانوں کو پانی پینے میں تکلیف تھی, میرے آقا عثمان غنی نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اور غزوہ تبوک کے موقع پر جب مجاہدین کو, صحابہ کرام کو خرچ میں آزمائش تھی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کثیر مال اللہ کی راہ میں پیش کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کی. تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اور اپنی اولاد کے معاملات بھی ایسے رکھیں کہ یہ ہماری اولاد جو ہے ہمارے لیے اللہ کی رضا کا سبب بنے. ہمارا مال, ہماری اولاد یہ ہے ہمارے لیے آزمائش, یہ ہے ہمارے لیے فتنہ. یہ مال اور اولاد جہنم میں بھی پہنچا سکتی ہے, اور یہی مال, یہی اولاد یہ جنت میں بھی پہنچا سکتا ہے. اچھا, بعض لوگ جو ہیں وہ اولاد پر بڑا فخر کرتے کہ میرے اتنے بیٹے, تیرے کتنے بیٹے, فلاں وہ تو بے اولاد ہے. ارے اللہ کی تقسیم ہے, اللہ کی مرضی ہے. کسی کو مال دیتا ہے, کسی کو نہیں دیتا, کسی کو اولاد دیتا ہے, کسی کو نہیں دیتا, کسی کو بیٹے دیتا ہے, کسی کو بیٹیاں دیتا ہے, کسی کو بیٹے بھی دیتا ہے, بیٹیاں بھی دیتا ہے, اور کسی کو نہ بیٹے دیتا نہ بیٹیاں دیتا ہے. جس کو بیٹے دیے گئے اس کے لیے یہی بہتر تھا, جس کو بیٹیاں دی اللہ پاک نے اس کے لیے یہی بہتر تھا, جس کو اللہ پاک نے بیٹے بھی دیے, بیٹیاں بھی عنایت فرمائیں اس کے لیے یہ بہتر تھا, اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بے اولاد رکھا اس کے لیے بھی یہی بہتر تھا. اللہ پاک نے جس کو معذور اولاد دی اس کے لیے بھی یہی بہتر تھا. ہم نہیں جانتے. ہم کیا کریں؟ ہم اللہ پاک کے صابر اور شاکر بندے بن کے رہیں, اور اپنے مال کو, اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنائیں. صرف مال ملنا, اس پر فخر کرنا, اولاد کا ہونا اس پر فخر کرنا, تو یہ باعث فخر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اولاد زیادہ ہے تو یہ جنت میں چلا جائے گا, اس کے بیٹے بہت ہیں اس کو داخل جنت کر دیا جائے, اس کے پاس مال بہت ہے تو اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے. مال تو قارون کے پاس بھی بہت تھا, اور وہی مال اس کی آزمائش کا سبب بنا اور جہنم میں لے جانے کا سبب بنا. بہت شریف آدمی تھا, اخلاق بھی بڑے اچھے تھے, شکل و صورت بھی اس کی بہت اچھی تھی قارون کی, توریت بھی پڑھا کرتا تھا, موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا. کیوں برباد ہوا؟ کہ جب اس کے پاس مال آیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کا حکم سنایا, زکوٰۃ دینی ہے. اب اس نے چکر بازی کی, کسی فاحشہ عورت کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا, اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھرے مجمع میں اس عورت سے جب پوچھا, اس نے بتایا کیا معاملہ ہے. آپ نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی تو وہ اپنے خزانے سمیت زمین میں غرق ہو گیا. مال آنے سے پہلے شریف آدمی تھا, مال آنے سے پہلے بہت خوش اخلاق آدمی تھا. ہمارے معاشرے میں ویسے پائے جاتے ہیں. پہلے بڑا شریف آدمی, بڑا نیوے نیوے ملتا ہے, بڑا جھک کے ملتا ہے, مال آتا ہے تو ٹوری بن جاتے ہیں. بھائی خالہ کو نہیں پوچھتا, اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے نہیں, آپ کون ہیں, وہ پہچانوں گا کہیں مدد نہ کرنی پڑ جائے, پہچانتے ہی نہیں ہیں, ذرا زمین سے 2 فٹ اونچے چل رہے ہیں. بھائی اللہ سے ڈرو بھائی. ابو لہب نے جب میرے نبی کی شان میں گستاخی کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہلاکت کا بیان کیا.
اب ابو لہب کہتا ہے کہ میرے پاس مال بہت ہے، میرے پاس اولاد بہت ہے، تو آیت میں کیا کہا گیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی اولاد اس کے کام نہیں آئی. بڑا سونا جمع کیا ہوا تھا اس نے، بہت مالدار تھا، مگر میرے آقا کا گستاخ تھا، فی النار ہوا، چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو کے مرا، جسے عرب کے لوگ منوس سمجھتے تھے. مرنے کے بعد اولاد قریب نہیں آتی تھی، لوگوں نے تان جب کیا تو اولاد نے اس کو لکڑیوں سے ایک طرف پھینک کر اوپر پتھر ڈال دی. مال کام آیا؟ نہیں کام آیا. اولاد کام آئی؟ نہیں کام آئی. اور یاد رکھیے، مال اور اولاد پر گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا، باعث سے فخر سمجھنا، یہ مسلمانوں کا انداز نہیں ہے، یہ منافقوں کا انداز ہے، یہ کفار کا انداز ہے. قرآن نے کہا اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں. مال اور اولاد کا ہونا قرب الہی کا ذریعہ نہیں ہے، صرف ان کا ہونا. ہاں، کب یہ قریب کریں گے؟ جب ہم اپنی اولاد کو دیندار بنائیں گے، جب ہم اپنے اموال کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے خرچ کریں گے. صرف مال اور اولاد اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں بنیں گے، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں، مگر جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا وہ ہمارے قریب ہے. ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں کئی گنا جزا ہے، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و چین سے ہوں گے. ایمان والا ہو، اچھے کام کرے، اللہ راضی ہوگا. مال اولاد اللہ رسول کی رضا کے لیے معاملات کریں گے، ان سے انشاءاللہ الکریم جنت ملے گی، امن ملے گا، چین ملے گا. وہ نیک مسلمان جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، یہ مال اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا. دیکھیں، مال فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے. فتنہ مینز آزمائش، امتحان. کیونکہ انسان مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے غافل ہو جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے. تو جب ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، کس طرح؟ زکوٰۃ دیں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، آخرت کی تیاری ہوگی. ہم قربانی کریں گے، اللہ کی رضا اس مال کے ذریعے حاصل ہوگی. ہم حج و عمرہ کی سعادت حاصل کریں گے، مال خرچ ہوتا ہے نا حج و عمرہ پر بھی. اللہ کی رضا کے لیے حج و عمرے پر مال خرچ کریں گے. یہ خرچ کرنا ہمیں اللہ کے قریب کرے گا، اللہ کی رضا کا باعث بنے گا. اسی مال کے ذریعے اگر ہم مساجد بنائیں گے، سبحان اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی چھوٹی سی مسجد بنائے، حدیث میں مثال دی گئی پرندے کے گھونسلے جتنی ہو. پرندے کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا تو ہوتا ہے. پرندے کے گھونسلے جتنی بھی اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا. جنت میں محلات ہیں. دنیا کے مکان فنا ہو جائیں گے، جنتی مکان فنا نہیں ہوں گے. جنتی محلات کبھی فنا نہیں ہوں گے. دنیا کے مکانوں میں رہنے والے مر جائیں گے، اور جو ان مکانات میں رہیں گے انہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی. ان مکانات میں ڈکیتیاں ہوتی ہیں، وہاں چوری چکاری ڈکیتی نہیں ہوگی. یہاں طرح طرح کے سانپ، بچھو، جراثیم، وائرس اٹیک کر دیتے ہیں، گھر کا گھر سو جاتا ہے. جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا. نہ سانپ، نہ بچھو، نہ مکھی، نہ مچھر، نہ کوئی وائرس. راحت ہی راحت، چین ہی چین. بہت موج ہے دنیا میں. پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، چلا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا. ڈاکٹر کہتا ہے نمک نہیں کھانا، میٹھا نہیں کھانا، تیل نہیں کھانا. کیا کھائیں بھائی؟ باقی کیا بچا بھائی؟ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. جنت میں ایسی رکاوٹیں بھی نہیں ہیں. سبحان اللہ. من مانتا چین. جنتی جو چاہے گا کھائے گا اور اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو جو خوش نصیب اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا، مسجد بنا دے گا، مدرسہ بنا دے گا، جامعہ بنا دے گا. مسجد تو بن رہی ہے، 20 سال ہو گئے، تعمیر مکمل نہیں ہو رہی. غور کر، تو مسلمان ہے، غیرت جوش نہیں مارتی؟ تیرا گھر تو بہت
چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، طرح طرح کی ٹائلیں، اور وہ بھی اب تو چینج کرواتا رہتا ہے، اور اللہ کا گھر ابھی تک تعمیر ہی نہیں ہو رہا، اور تو پڑوس میں بھی رہتا ہے۔ اللہ نے تجھے وسعت بھی دی، تجھے توفیق نہیں دی کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو دائمی راحت والے گھر میں جگہ بنا لے، وہاں مکان بنا لے، وہاں محل بنا لے، جس سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، جہاں موت نہیں آئے گی۔ یہاں تو مر جاتے تو مکان سے اپنے چاہنے والے آخر مٹی میں ڈالتے ہیں نا۔ تو مال اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا جب اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ صدیق اکبر نے سارا تو خرچ کیا، ہم بھی خرچ کریں، اور میں نے بتایا کہاں کہاں خرچ کرنے، اسی طرح قربانی کریں خوش دلی کے ساتھ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ دینی طلبہ جامعۃ المدینہ میں تقریباً کو 37-38 ہزار طلبہ ہیں، اکثر غریب، دینی کتابیں لینے کی وسعت نہیں ہے، سردی سے بچنے اور تحفظ کرنے کے لیے اس کا سامان نہیں، بعض طلبہ جب گھر واپس جاتے ہیں گھر جانے کا کرایہ نہیں ہوتا، اور تو اڑا رہا ہے ادھر۔ بھائی اللہ تجھے توفیق دے، جا کر ان بچوں کی مدد کر، نہ تو عالم بنا نہ تیری اولاد عالم بنی، یہ جو عالم بن رہے ان کی تو مدد کر دینا، اللہ چاہے گا تو ان کے ثواب میں تو حصے دار ہو جائے گا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ دینی طلباء کا اکرام کرو، دینی طلباء کا احترام کرو۔ اب احترام کیا کرنا ہے بھائی، ان کا نظام چلاؤ نا بھائی، عمارتیں بنا کر دے نا ان کو، سردی گرمی سے جو بچائیں، ایسا نظام اس کے اندر آپ حصے دار ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریاں بنائی ہیں، ماں باپ بہن بھائی اولاد، نانا دادا چچا تایا پھپھی خالہ، ان پر خرچ کرو نا بھائی، اللہ نے وسعت دی ہے، مال دی ہے، ماں ہوں تیرا غریب آدمی ہے، اگر ساری زکوٰۃ ایک سال کی تو اس کو دے دے، یہ صاحب حیثیت بن جائے گا۔ ہر سال اپنے ایک رشتہ دار کو تو کھڑا نہیں کر سکتا، مگر کیا کہیں غفلت کا زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، اور دیتے بھی ہیں تو پھر وہ بڑے نخروں کے ساتھ پوری زکوٰۃ پورا عشر دینے والے تو وہ خوش نصیب ہوں گے جو دیتے ہوں گے، اور دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، راحت بھی دیتا ہے، بلاؤں سے تحفظ بھی عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی رضا عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی رضا سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر۔ تو صرف مال ہونا، اولاد ہونا، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے۔ مال اولاد، اس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کی جائے، مال کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ سنا بھی صدیق اکبر کا، سب کچھ خرچ کیا، اور سبحان اللہ کیا ملا؟ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں خوش کرے گا، اور کیا ملا؟ میرے آقا نے صدیق و عمر کا ہاتھ پکڑ کر یوں کہا کہ ہم قیامت میں بھی یہی اٹھیں گے۔ صدیق اکبر کو کیا ملا؟ اتنا کچھ، سب کچھ خرچ کر دیا۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے غار میں بھی یار بنایا اور مزار کے ساتھ بھی یار بنا لیا، اور جنت کا رفیق بنیں گے، جنت میں رفیق بنیں گے صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔ تو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، یہ مال جنت میں جانے کا سبب بنے گا، اللہ رسول کی رضا کا سبب بنے گا، اور دیگر اس کے برکات حاصل ہوں گے۔ اور اولاد، اگر ہم اولاد کو دین سکھائیں گے، علم سکھائیں گے، متقی بنائیں گے، نمازی بنائیں گے، گھر میں مدنی چینل چلا کر، کڈز مدنی چینل چلا کر، گھر میں سورہ ملک کی تلاوت کر کے، گھر کے اندر فیضان نماز کا درس دے کر، نیکی کی دعوت کا درس دے کر، فیضان سنت سے درس دے کر، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، ان کو نیک بنانے کی کوشش کریں گے، انہیں حافظ بنائیں گے، انہیں عالم بنائیں گے، انہیں مبلغ بنائیں گے، انہیں اچھا شہری، اچھا فرد بنائیں گے۔ آج یہ اچھا بچہ بنے گا، کل اچھا بھائی بنے گا، پھر یہ اچھا شوہر بنے گا، پھر اچھا باپ بنے گا، اور پھر یہ معاشرے کا ایک عزت دار فرد اور پورے خاندان کو نیکی کی طرف لانے کا باعث بنے گا۔ آج یہ بچی ہے تو کل یہ بچی بیوی بنے گی، پھر ماں بنے گی، پھر ساس بنے گی، نانی دادی بنے گی۔ اگر آپ نے اپنی بچیوں کی دینی تربیت کی، دیکھیں پورے کے پورے خاندان کے سدھار کا سبب یہ بچی بن جائے گی۔ تو اللہ
اور اس کے رسول کا قرب ہم حاصل کر سکتے ہیں اپنے مال کے ذریعے، اپنی اولاد کے ذریعے، جب ان دونوں کے معاملات میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں۔ اب ذہن میں آتا ہے کہ یار مال تو خرچ کریں، مگر کیسے خرچ کریں، خرچے بہت ہیں، اولاد کا معاملہ ہے، کیا کروں بھائی، اولاد کے لیے بھی کچھ بنانا ہے۔ بلا شبہ بہتر اور اچھی صورت ہے کہ ہم مرنے کے بعد اپنی اولاد کو محتاج نہ چھوڑیں، اپنی اولاد کے لیے کچھ بنا کر جائیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں تو زکوٰۃ ہی نہ دے، اس کا مطلب یہ تو نہیں تو اپنا مال غریبوں سے روک لے، اپنے پڑوسیوں سے روک لے، اپنے رشتہ داروں سے روک لے، صلہ رحمی جو واجب ہے تو وہ نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں تو قربانی بھی نہ کرے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تو فطرہ بھی ادا نہ کرے، تو عشر پورا ادا نہ کرے، کہ میری اولاد محتاج ہو جائے گی، میری اولاد کا کیا بنے گا۔ تو سنیں ایک حدیث پاک بڑی وہ آنکھیں کھولنے والی ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی اولاد کے چکر میں غافل ہوتے ہیں، اولاد کی وجہ سے غفلت میں پڑتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے اپنے بندوں میں سے 2 بندوں کو ان کے مرنے کے بعد زندہ فرمایا۔ یہ 2 کون تھے؟ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کثرت سے مال بھی دیا، اولاد بھی دی۔ اللہ پاک ایک سے فرمائے گا اے فلاں بن فلاں، یا رب میں حاضر ہوں۔ ارشاد ہو کہ کیا میں نے تجھے مال اور اولاد کی کثرت نہیں کی تھی؟ تجھے مال نہیں دیا، اولاد نہیں دیا، تجھے کثرت سے مال دیا اور اولاد دی۔ عرض کرے گا یا رب کیوں نہیں؟ ارشاد ہوگا تم نے میرے عطا کردہ مال میں کیا عمل کیا؟ عرض کرے گا یا اللہ مجھے تنگ دستی کا خوف تھا، اس لیے اپنی اولاد کے لیے مال میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اگر تم حقیقت جان لیتے تو کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ سنو، جس فقر کا تمہیں اپنی اولاد پر خوف تھا، وہ تنگ دستی، وہ فقر میں تمہاری اولاد پر نازل کر چکا۔ یہ مال چھوڑ کر گیا تھا، اللہ کے حقوق پورے نہیں کرتا، مال میں زکوٰۃ نہیں دیتا، عشر نہیں دیتا، قربانی نہیں کرتا، صلہ رحمی نہیں کرتا، بخل، کنجوسی، اور اولاد محتاج نہ ہو جائے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا میں نے محتاجی تیری اولاد پر ڈال دی۔ دوسرے سے فرمایا جائے گا فلاں بن فلاں، عرض ہوگی یا رب میں حاضر ہوں۔ ارشاد ہوگا کیا میں نے تجھ پر مال و اولاد کی کثرت نہیں کی؟ عرض کرے گا یا رب کیوں نہیں؟ ارشاد ہوگا تم نے میرے عطا کردہ مال میں کیا عمل کیا؟ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اسے تیری فرما برداری میں خرچ کیا، اور اپنے بعد اپنی اولاد کے بارے میں تیرے فضل و کرم پر بھروسہ کیا۔ ارشاد ہوگا اگر تم حقیقت جان لیتے زیادہ ہنستے کم روتے۔ سنو، جن کے بارے میں تو نے مجھ پر بھروسہ کیا میں نے ان کی حاجت روائی فرمائی۔ اپنی اولاد کی وجہ سے انسان بخل میں پڑ جاتا ہے، کبھی کیسے خرچ کریں بھائی، نہیں، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق مال خرچ کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالی غیب سے ہمارے بچوں پر اپنے خزانے کھول دے گا خوش دلی کے ساتھ۔ ورنہ اللہ کی پناہ آج کل اولاد کیسی ہے۔ ایک شہر میں ایک شخص فیضان مدینہ آیا اور کہا کہ میری پراپرٹی ہے، وہاں میں چاہتا ہوں آپ لوگ مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں۔ بڑی خوشی ہوئی، ماشاءاللہ بہت جذبہ ہے آپ کا۔ معلوم کیا کہ بھی جذبہ کیسے آپ میں پیدا ہوا؟ کہا بات یہ ہے کہ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی، ہاسپٹل پہنچ گیا، قومے میں آ گیا، اور گھر والے سمجھتے کہ ابھی بچے گا نہیں۔ میرے جوان بیٹے میرے روم کے باہر وہ بیٹھے رہتے تھے، ڈاکٹر کا وہیں سے آنا جانا ہوتا تھا۔ اب والد قومے میں کہ اب خبر آئی کہ گیا، ابھی خبر آئی گیا۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی عطا فرمائی،
بچ گیا۔ تو ڈاکٹر نے ان بابا جی سے کہا کہ بابا جی باہر یہ جوان کچھ بیٹھے ہوتے 3-4 جتنے بھی، یہ آپ کے کون ہیں؟ کہا میرے بیٹے ہیں۔ کہا اچھا آپ کے بیٹے ہیں۔ جب وہ قومی کی حالت میں تھے، میں یہاں سے گزرا تو یہ باتیں کر رہے تھے کہ پلازا میں نے لینا ہے، دوسرا کہہ رہا تو فلاں پراپرٹی تو میں نے لینی ہے، تو نے کیا کیا؟ نہیں وہ میں لوں گا۔ یہ اس پر جھگڑ رہے تھے۔ اوہو، بابا جی کو جوش آیا، بھائی یہ تو میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں اور لڑیں گے جھگڑیں گے اس پر۔ ان کو جوش آیا اور وہ فیضان مدینہ آ کر انہوں نے اپنا پلاٹ جو ہے دعوت اسلامی کے لیے دیا۔ الحمدللہ آج وہاں پر شاندار مسجد بھی بنی ہوئی ہے، مدرسہ بھی بنا ہوا ہے، جامعہ بھی بنا ہوا ہے، اور ان بابا جی کا مزار بھی بنا ہوا ہے۔ ان کی قبر کے قریب تلاوتیں ہو رہی ہیں، علم دین چل رہا ہے۔ تو جس اولاد کی خاطر ہم مال کے حقوق واجبات سے رک جاتے ہیں، یہ لڑ رہی ہے آپس میں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک قافلہ ایک گاؤں میں پہنچا، انہوں نے بتایا کہ ہمارے جس مسجد میں قافلہ گاؤں میں ٹھہرا ہوا تھا، اس گاؤں میں چند بزرگ بھی نماز پڑھنے کے لیے پابندی سے آتے تھے، اکثر مسجد میں رہتے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ فلاں کو بھی نیکی کی دعوت دیں۔ یہ کیا معاملہ ہے اس کا؟ کہا اس نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ باپ کو قتل کیا کیسے؟ کہتے ہیں جی وہ پراپرٹی کا مسئلہ تھا، باپ فلاں کو زیادہ فلاں کو کم دینا چاہتا تھا۔ تو اس جوان نے، اس شخص نے اپنے باپ کو قتل کیا، اور جو پراپرٹی دوسرے بیٹے کو دی تھی کچھ عرصے بعد سازش کر کے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ دیکھیں مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے نا، تو بھی جیتے جی اللہ کی راہ میں ہم کیوں نہ دے دیں؟ جیتے جی تو ہمارا ہے نا بھائی، بالکل اولاد کو محروم نہیں کرنا چاہیے، مگر مال کے حقوق واجبہ بھی ادا کرنے چاہیے۔ دیکھیں دعوت اسلامی مدنی مراکز بنا رہی ہے، مساجد بنا رہی ہے، جامعات بنا رہی ہے، مدارس بنا رہی ہے، اور خدمت دین کے 80 سے زیادہ شعبے، اربوں روپے کے اخراجات ہیں۔ خوش دلی کے ساتھ اس میں ہم شامل ہونا، خوش دلی کے ساتھ کسی شعبے کو اسپانسر کر لیں، کسی قاری صاحب کا مشاعرہ ہم اپنے ذمے لے لیں، کسی استاد صاحب، کسی مدرسے کا، کسی جامعہ کا، کسی مسجد کا، کسی امام کا، خوش دلی کے ساتھ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ورنہ آپ کو ابھی قرآن میں نے سنایا کہ مال اور اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہیں جب تک کہ ہمیں ان کے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہ کریں۔ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور فقر اور تنگ دستی کا خوف نہ کریں۔ اسی طرح اپنی اولاد کو دین سکھائیں تاکہ یہ ہماری اولاد ہمارے لیے قرب الہی کا ذریعہ بنے۔ وہ کیسے ہوگا؟ اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں اپنے بچے کو قرآن پڑھنا سکھایا، قیامت کے دن جنت میں اس شخص کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی وجہ سے جنتی جان لیں گے اس شخص نے دنیا میں اپنے بیٹے کو تعلیم دلوائی تھی۔ کون سی تعلیم؟ کون سا سبجیکٹ؟ کون سا ٹاپک؟ کون سا سرٹیفکیٹ؟ قرآن، قرآن، قرآن۔ الحمدللہ لاکھوں بچے دعوت اسلامی کے مدارس میں، جامعات میں قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کرے ہمارا بھی نام اس میں آ جائے کہ جو اپنے بچوں کو ناظرہ یا حفظ کرواتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، امام بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن کریم سکھائے اس کے سب اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جس نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا سکھایا اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے اپنے بچے کو بغیر دیکھے پڑھنا سکھایا اللہ پاک اس باپ کو 14ویں رات کے چاند کی مانند اٹھائے گا۔ اس کے بیٹے سے کہا جائے گا پڑھ، قرآن پڑھ، پڑھ۔ بس جب بھی وہ ایک آیت پڑھے گا
اللہ پاک اس کے باپ کا ایک درجہ بلند فرما دے گا، یہاں تک کہ وہ پورا قرآن ختم کر لے۔ فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس اور فلاں سبجیکٹ فلاں فلاں فلاں، اس کی کوئی فضیلت آپ بتا دیں بھائی؟ قرآن کی فضیلت میں بتا رہا ہوں، آپ بتا دینا بھائی۔ جس پر ہم سمجھے کہ پاگل ہوئے ہیں کہ بچہ انگلش فر بولے، فلاں فلاں سبجیکٹ میں بہت ایکٹیو رہے، ہوشیار رہے، بہت زیادہ اچھے مارکس لے، قرآن چاہے دیکھ کے پڑھنا نہ باپ کو آتا ہے نہ اولاد کو آتا ہے۔ بھائی کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا آخرت نہیں ہے؟ کیا جنت دوزخ نہیں ہے؟ کیا قبر کا عذاب نہیں ہے؟ قبر جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا نہیں ہے؟ کیا پل صراط قائم نہیں کیا جائے گا؟ کیا میزان قائم نہیں کیا جائے گا؟ کیا جنت اور دوزخ کا معاملہ نہیں ہوگا؟ جزا اور سزا کا معاملہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا، یقیناً ہوگا، یقیناً ہوگا۔ جو نہیں مانتے ان کے ساتھ بھی ہوگا، سب کے ساتھ ہوگا۔ تو اپنی اولاد کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائیں، ان کو عالم بنائیں، ان کو حافظ بنائیں، ان کو ناظرہ قرآن پاک پڑھنا سکھائیں۔ لاکھوں بچے پڑھ رہے ہیں اور ہم تو فیس بھی نہیں لیتے بھائی، دعوت اسلامی والے، اللہ کا کرم ہے، چندہ جمع کرتے ہیں تاکہ یہ نظام چلتا رہے۔ تو کاش اپنے بچوں کو ہم نمازی بنائیں، تو یہ بچے، یہ ہماری اولاد اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ کب؟ ان کو نماز پڑھنا سکھائیں شروع سے۔ اور بہت آسان سی بات ہے بھائی، اگر ہم یہ کریں تو اولاد کو نمازی بنانا ہے، ماں باپ نمازی بن جائیں، اولاد خود ہی نمازی بن جائے گی۔ ایک میں نے بزرگ کا پڑھا کہ وہ اسپیشلی گھر کے اندر نوافل پڑھا کرتے تھے اہتماماً، تاکہ میرے بچے مجھے دیکھ کر نماز پڑھیں۔ فرض نماز تو مسجد میں پڑھ لی، اب گھر میں نوافل پڑھیں۔ کاش ہم اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، تہجد پڑھیں، اوابین پڑھیں، تو ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ کر وہ بھی کھڑے ہوں اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ 7 سال کا بچہ ہو گیا، اس کو نماز کا کہنا چاہیے۔ 10 سال کا ہو جائے تو اس معاملے میں اس پر سختی کرنی چاہیے، نمازی بنانے میں۔ اور ہمیں تو شعور ہی نہیں ہے، وہ بچی ہے، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچی ہے۔ بھئی یہ 9 سے 15 سال کے درمیان بچی کسی وقت بھی بالغہ ہو جائے گی، پردہ فرض ہو جائے گا، معلوم ہی نہیں ہے۔ پردہ کیا کرائیں گے؟ پردے کے مسائل معلوم ہے؟ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب کا نام سنا ہے؟ پڑھنا تو بعد کی بات ہے نا، وہ لے نا، اس کو پڑھے نا، پتہ چلے کہ تو اسلامی بہنوں کے لیے۔ تو اللہ کے بندے، اسلامی بہنوں سے ہمارا تعلق ہے، ہماری والدہ، ہماری بہن اگر شادی شدہ ہے تو بیوی ہے، اگر اللہ نے بچیاں دی ہیں تو پردے کی معلومات ہوگی تو ان کی تربیت کرے گا نا۔ جب تجھے ہی پتہ نہیں ہوگا تو تربیت کیسے کرے گا؟ تو مال اور اولاد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مال فتنہ ہے اور مال خیر بھی ہے۔ جب اس کو دینی کاموں میں، جائز کاموں میں، اللہ رسول کے احکامات کے مطابق خرچ کریں گے تو یہی مال اللہ کی رضا کا سبب بن جائے گا، جنت میں داخلے کا سبب بنے گا، جہنم سے چھٹکارے کا سبب بنے گا، دنیا آخرت میں عزت کا سبب بنے گا۔ اور ورنہ پھر یہ فتنہ ہے۔ اور اولاد کو اگر دین سکھائیں گے، اسلامک مینرز سکھائیں گے، دیکھیں کتاب میرے ہاتھ میں ہے، تربیت اولاد، بہترین کتاب ہے۔ یہ صرف بچوں کی تربیت نہیں ہے، یہ ممی ڈیڈی کی بھی تربیت ہے، یہ پیرنٹس کی بھی تربیت ہے، امی ابو کی بھی تربیت ہو رہی کہ آپ نے تربیت کرنی کیسے، کن امور میں کرنی ہے، کن ٹاپکس پر تربیت کرنی ہے۔ یہ کتاب لیں، پڑھیں، ہمیں سمجھ میں آئے کہ اولاد کو سکھانا کیا ہے اور کیسے سکھانا ہے۔ اس میں عظیم ماؤں کا بھی بیان ہے، وہ عظیم مائیں جو بڑے پیار سے، بڑے لاڈ سے اپنے بچوں کو نمازی بناتی تھیں، وہ بڑے اچھے انداز سے اپنے بچوں کو اسلام کی خاطر قربان کرنے کا ذہن دیتی تھیں، قربان کرنے کے لیے تیار کرتی تھیں۔ ان ماؤں کا بیان بھی اس کے اندر ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارا بڑا معاون و مددگار ہے۔ ہم اپنے مال کو دعوت اسلامی میں ہونے والے دینی کاموں میں خرچ کر کے قرب الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دعوت اسلامی کی اداروں میں داخل کر کے ان اپنے بچوں کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا سے جان نہیں چھوڑتی تو بھئی یہ کڈز مدنی چینل بچوں کو دکھائیں، کڈز لینڈ اس میں بچوں کو لگا دیں، کنیز فاطمہ پر بچیوں کو لگائیں،
غلام رسول کے مدنی پھول، سعد و سعدیہ، اس طرح کے اسلامی کارٹونز جو دعوت اسلامی بنا رہی، اور ملینز میں اس کے ویورز ہیں، ملینز میں الحمدللہ. بچوں کو اس پر لے آئیں، اگر موبائل سے جان نہیں چھوٹتی تو اس پر کر لیں. سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز جو دعوت اسلامی کے ہیں الحمدللہ، اس کے جو فالوورز ہیں، اس کے جو لائکس ہیں 3.5 کروڑ سے زیادہ ہیں. اللہ رسول کا کرم ہے. امیر اہل سنت کا جو فیس بک پیج ہے، اس کے جو لائکس ہیں یہ کوئی 42 لاکھ کے لگ بھگ ہیں. اس کو جوائن کر لیں. اور بھی دیگر ماشاءاللہ پیجز ہیں، نگران شورا کے ہیں، جانشین امیر اہل سنت کے، اور دیگر اراکین شورا کے، اس کو لائک کریں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو سلسلے ہیں اس میں تو 100% خیر ہی خیر ہے. مدنی چینل خیر ہی خیر ہے، دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا خیر ہی خیر ہے، دعوت اسلامی کا جو کڈز مدنی چینل یہ خیر ہی خیر ہے اللہ کی رحمت سے. تو اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے دارالمدینہ، فیضان اسلامک اسکولنگ سسٹم، اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا کا ذریعہ بنا لیں، حافظ بنا کر، عالم بنا کر. اللہ میں نصیب فرمائے، آمین. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا.